جی ہاں، تو ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا تھا اس کی پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن، مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ وہ بچ سکیں گے، کیونکہ جسٹس بابر ستار نے شاید یہ ٹھان لی ہے کہ اب وہ قانون کا وہ احترام اور عزت جو کہ شاید کہیں ہم نے کھو دیا ہے یا گنوا دیا ہے، اس کو وہ واپس بحال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، تو اگر میں آپ کو اس کیس کی ڈیٹیلز بتاؤں تو یہ کیس ہے شہریار آفریدی کی گرفتاری کا۔ ایم پی او کے تحت اختیارات سے تجاوز کرنے کا کیس ہے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کے خلاف۔ تو اس کے انہوں نے چارجز دیے تھے، جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کو طلب کر رکھا تھا توہین عدالت کی کارروائی میں۔ پہلے تو وہ پیش ہی نہیں ہو رہے تھے، اور خیر کل وہ ایس پی آپریشنز جمیل ظفر صاحب اور عرفان میمن یہ بابر ستار صاحب کی کورٹ میں کل یہ پیش ہوئے، جس پر ایک لمبی کارروائی ہوئی۔ وہ جو وہاں پہ جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہاں پہ جو کارروائی کا حصہ بنے جو الفاظ، ناظرین، وہ آپ کو حیران کر دینے والے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے عرفان میمن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے فیملی اور دوستوں کے ذریعے اپروچ کروا رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی نہ کروں۔ یہ آپ اس طرح سے کام کرتے ہوں گے ٹیلی فونز پہ اور لوگوں کے کہنے پہ، میں بالکل بھی اس طرح سے کام نہیں کرتا۔ کیا آپ کے خلاف ایک کیس اور نہ بنا دیا جائے؟ ناظرین، اگر جسٹس بابر ستار جیسے لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور وہ قانون کا، عدالتوں کا احترام، وہ کھویا ہوا احترام جو کہ کھو گیا ہے، قاضی کا احترام ناظرین بڑا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر ہمارے مذہب میں بھی دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ قاضی ایک بہترین منصب ہوتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ سیاستدانوں اور سیاسی فیصلوں کے پیچھے اپنے اس عزت اور احترام کو گنوا دیا ہے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے جو جسٹس صاحبان ہیں، جو ہمارے ججز ہیں، ان کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے، اور اس اعتماد کا ایک واضح ثبوت یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی آگے بڑھنا ہے۔ اب ناظرین، معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں یہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا۔ جسٹس بابر ستار ایک ایسا نمونہ بنا دیں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی سرکاری افسر شاہی اپنے حقوق سے، اپنے اختیارات سے وہ تجاوز نہ کر سکے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا پلان بن گیا ہوا ہے، اس کو فکس کرنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جن کو ضرورت ہے یا جن کی یہ خواہش ہے فکس کرنے کی، وہ لوگ نہیں ہیں جن کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش ہے، مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ اس نظام کو ہے عمران خان سے۔ لیکن آپ شاہ سے زیادہ، شاہ کے جو ساتھی ہیں وہ شاہ کی وفاداری میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے معاملات کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو ڈپٹی کمشنر عرفان میمن صاحب کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ سخت ہاتھ پڑے ہیں، اور یہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے۔ ایون کہ میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جمیل ظفر صاحب جو کہ ایس پی آپریشنز ہیں، ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ تو ناظرین، جسٹس بابر ستار ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کرنے کے بعد ہی دم لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ کیا واقعی جسٹس بابر ستار اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرواتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کے خلاف یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے۔ اگر یہ پہنچتی ہے تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہوگا جسٹس بابر ستار کی جانب سے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹس کو ڈیرنگ ڈیسیجنز کرنے ہوں گے تاکہ عوام کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تو معاملات ہیں، اور میں نے آپ کو پوری کارروائی بھی سنا دی کہ جس طرح سے وہ جسٹس بابر ستار آئے ہیں اس کیس کو لے کے، اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ پوری سفارشیں یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں اور پاکستان کے جوڈیشل نظام میں سارا سلسلہ اسی طرح سے چلتا تھا کہ کسی بھائی سے فون کروا دیا، فیملی سے، ظاہری بات ریلیشنز تو ہوتے ہیں، لیکن بابر ستار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کرتے ہوں گے اس طرح سے کام،
میں نہیں کرتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا۔ خیر یہ ہے کہ عرفان میمن صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی ہم تو آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، انہوں نے کورٹ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن میں بار بار پھر اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے کورٹس کو اس طرح کے فیصلے کرنا ہوں گے جس سے کھویا ہوا وقار بحال ہو سکے۔ تو ناظرین ایک یہ کیس ہے، پھر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی فیض آباد دھرنے والا کیس ڈسکس ہوا، اور کس طرح سے اس میں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، پی ٹی آئی نے بھی خیر اپنی اس میں درخواست نظر ثانی واپس لے لی ہے، اٹارنی جنرل نے بھی کہا جی کہ ہم اس کو پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر استفسار کیا۔ لیکن ناظرین اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کی جانب سے خادم رضوی صاحب نے بھی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تھا، انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی اب جو بھی سلسلہ ہو گیا، تو اس کو وہ آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے انتہائی پرسکون پروسیڈنگ کی گئی ہے، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اگر وہ چاہتے تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ ان کا خود اس میں وہ انوالو تھے، اور ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں اس کیس کو آگے چلنا چاہیے، لیکن خیر بہتر ہوا ہے، قانون کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ چونکہ کورٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، تیسرا ایک اور اہم کیس وہ ہے عمران خان کے بھانجے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسان نیازی کی گمشدگی کا کیس۔ خیر وہ تو پھر بعد میں اداروں نے کہا۔ اب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے مختلف صحافی دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی 130 کے قریب مختلف جو پاکستان کے نامور صحافی ہیں ان سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھوائے ہیں، جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حسان نیازی کو ان کا جو حق دفاع ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے کیس کی پروسیڈنگ کر لیں۔ اچھا حفیظ اللہ نیازی صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے کو بھی عمران ریاض خان کی طرح بازیاب کروایا جائے، اور میں یہ کہوں گا کہ میرا بیٹا تو شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو واپس آ گیا ہے، اس کو ایجنسیوں نے یا کسی اور نے نہیں اٹھایا تھا۔ خیر یہ اچھی بات تو یہی ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں اور فیصلے عدالتوں میں ہوں۔ ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے فوجی عدالتیں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ فوجیوں کا کام کرنا چاہیے، ججز کو ججز کا کام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کا شمار دنیا کی پروفیشنل ترین افواج میں ہوتا ہے، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک لمبا عرصہ قربانیاں دی ہیں، اور ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ خیر یہ تو تھے 3 بڑے کیسز جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے عدالت کے، اور امید کی جا رہی ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے ریکویسٹ بھی کی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کورٹ سے، ریکویسٹ بھی انہوں نے کی کہ جی میرے بیٹے کو موقع دیا جائے کہ کم از کم وہ اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے تو ملاقات کر سکے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا محفوظ ہے، صحت مند ہے، کس حال میں ہے، اس طرح سے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کی والدہ پریشان ہے۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف سے یہ درخواست، ظاہر سی بات ہے کچھ صحافیوں نے اعتراض بھی کیا جی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب خط لکھوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یار ظاہر سی بات ہے ایک باپ ہے، اب باپ کا دل تو دکھتا ہے نا بیٹے کے لیے۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اگر دیکھیں تو یہ عمران خان کے سب سے بڑے کرٹکس ہیں، عمران خان کے کزن بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کے سب سے بڑے کرٹکس ہیں۔ تو ہم نے دیکھا خیر یہ 3 کیسز تھے جو کہ کورٹ میں پروسیڈ ہوئے، اور ان تینوں کیسز میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا مجھے تو دکھائی دے رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے ججز کا یہ جو کھویا ہوا وقار ہے یہ بحال ہوتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور عمران خان کے کیسز کو لے کر بھی آنے والے دنوں میں پازیٹیو رسپانس آنے والے ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔